إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى لائق صد کریم سامعین مکرم، اللہ حضر جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہ قادر مطلق ہیں۔ رب تعالی نے اپنی منشا اور مرضی کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، 315 رسول بنائے اور بقیہ سب انبیاء بنا کے بھیجے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت کو ہی پروموٹ کرتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت کے ساتھ مزید اللہ ذو جلال کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ رب تعالی نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے جہاں یہ بات سمجھائی کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے رب اس کی عبادت، وہاں یہ بات بھی سمجھائی کہ رب تعالی راضی کیسے ہوتے ہیں اور رب تعالی ناراض کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں بن چکی ہے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، میرا والد ناراض نہ ہو جائے، میرے بھائی ناراض نہ ہو جائے، میرا معاشرہ ناراض نہ ہو جائے۔ کس انداز سے اس ناراضگی سے بچنے کے لیے رب کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے اور ساتھ دلیل بھی دیتا ہے کہ رواداری ہونی چاہیے،
رواداری کے نام پہ رب تعالیٰ کی ناراضگیوں، رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پرواہ ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر کوئی ناراض ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کلام چھوڑ دے گا، رب تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے اور غضبناک ہو گئے کسی پر تو سب سے پہلے اپنی رحمت سے اسے محروم کر دیں گے۔ اور اللہ کی رحمت ہے، اس کی توفیق ہے کہ میں اور آپ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بھیج کے یہ نہیں کہتے کہ اس کے گھر میں کوئی مال پڑا ہے تو اس کو مٹی بنا دو، کوئی کھانے کی چیز ہے تو وہ ضائع کر دو۔ رب تعالیٰ اسے اپنے دربار سے دھتکار دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو انسانی زندگی پہ جو دوسرا اثر آ جاتا ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی برا انسان بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال کی پھٹکار اس پہ پڑتی ہے، دنیا والے بھی اسے دھتکار دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو صرف اپنی رحمت سے ہی دھتکارتے نہیں، لوگوں کے سامنے بھی اسے مجرم نہیں بناتے، بلکہ قیامت سے پہلے ہی اس جرم کی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ رب کی سزاؤں کو بھی بھگتتا نظر آتا ہے، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے سزائیں بھی بھگتتا نظر آتا ہے۔ رب تعالی ہمیں ہر قسم کی سزا سے محروم فرمائے اور محفوظ فرمائے، اور رب تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان تینوں رب تعالی کے فیصلوں کے مستحق بنتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ انسان جس کو پیدا اللہ نے کیا، جس کو رزق اللہ نے دیا، جس کو نعمتیں رب تعالی نے عطا کی، لیکن سب کچھ دیکھنے، سننے، مشاہدہ کرنے، حقیقت کو جان لینے کے بعد بھی وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی اپنی عبادت کا مستحق سمجھتا ہے، وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی کرنے والا سمجھتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ایسا شخص اللہ ذوالجلال کے غضب کا مستحق بن جائے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا ان پہ غضب اور قہر نازل ہوا، اور صرف رب تعالیٰ کا قہر نازل ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا۔ اور جو اپنے پاس سے اس طرح گھڑ لیتے ہیں افکار اور گھڑ لیتے ہیں اپنی زندگی کے طریقے، ان کو ہم بدلہ اور سزا ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ دوسرا بدبخت جو رب تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے، رب کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، جو اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنے کی بجائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے۔ عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جانے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا کوئی نام لینے والا پیچھے سے ہو،
لیکن اللہ کے محبوب کے الفاظ پہ غور کیجئے. اس مبارک ہستی نے پوری زندگی توحید کی لاج کیسے رکھی؟ کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی بھی پوجا کرنے لگ جائیں. اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ کا قہر اور غضب ان لوگوں پہ ہوتا ہے ایسی قوم پہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی. قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی نشانیوں کے آ جانے کے بعد جو اللہ نے آیتیں اتار دی ہیں ان نشانیوں کا انکار کرنا اور اللہ ذوالجلال کی نشانیوں کی قدر نہ کرنا، نہ شکری کرنا، یہ بھی اللہ ذوالجلال کے قہر اور غضب کا سبب بنتا ہے. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. جہاں بھی ایسے لوگ جاتے ہیں ان پہ ذلت اور رسوائی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے سے جو نکلا اس پہ ذلت اور رسوائی چھا جاتی ہے اور اللہ کا قہر لے کے الگ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے انسان. سبب کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی اس پہ کیوں آتی ہے؟ رب تعالیٰ کے قہر کا یہ مستحق کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ یکفرون بآیات اللہ. اللہ کی آیتوں کو آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آ جانے کے بعد وہ اس کا کفر بھی کرتا ہے، اس کی ناشکری بھی کرتا ہے. ایک وہ آیات ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں، ایک وہ نشانیاں ہیں جس کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا. شعائر اللہ، اللہ ذوالجلال کے جو شعائر ہیں، یہ مسجدیں، یہ دین کی درسگاہیں، بیت اللہ سب سے پہلے، مسجد نبی، یہ مسجد بیت المقدس، یہ مسجد قباء، یہ سب شعائر ہیں اللہ ذوالجلال کے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ علماء بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، شرط یہ ہے کہ عالم ربانی ہو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ان کا بھی احترام وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، دوسرا شخص ان کا احترام نہیں کرتا. رب تعالیٰ کے فیصلوں کو جو قبول نہیں کرتا، رب کے قہر کا وہ بھی مستحق بن جاتا. فیصلے تو اللہ کے نافذ ہوں گے. اللہ کا فیصلہ ہے جس کو چاہے بلند مقام دے دے، جس کو چاہے گرا دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے فقیر بنائے. وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ تو کنویں سے نکال کے یوسف کو تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے. وہ اسی مصر میں 40 سال حکومت کرنے والوں کو پنجرے میں بند کروا دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کچھ لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے رب تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا ہے. کیوں ٹھکرا دیا ہے؟ باغیانہ ذہن. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تم ہو کون ہو یہ کہنے والے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ ذوالجلال تیرے فیصلوں کا پابند ہے، تمہیں اللہ کے فیصلوں کا پابند ہونا ہے. بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. وہ جس کو چاہے پیغمبر اس نے بنایا، جس کو چاہے فضل سے نوازے، جس کو چاہے جو مرضی نعمت عطا کرے. تم کون ہو؟ تیرے مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے رب تعالیٰ کو. فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جو وہ کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سوال کر سکے کہ یہ کیوں ہوا ہے. فیصلے اس کے نافذ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا یہی اصل خوش نصیبی ہے. جو راضی نہیں ہوتا، ایک تو راضی ہو کے محروم ہوا، دوسرا رب کا قہر اس انسان پہ پڑ رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. جو شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب کے ہاں مقام کتنا ہے، اپنے دل سے ہی پوچھ لے کہ اللہ کے فیصلوں پہ یہ دل راضی کتنا ہے. جتنا یہ دل راضی ہے اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے کچھ باتیں کی، اس نے دو خواہشوں کا اظہار کیا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا سے بڑھ کے عبادت گزار بن جاؤں. فرمایا بن سکتے ہو. اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچ جاؤ، رب تعالیٰ تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. بس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ. اللہ کے پیغمبر ایک اور بھی خواہش ہے، میرے صحابی بتائیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے امیر بھی بن جاؤں. فرمایا بن سکتے. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. رب تعالیٰ نے جو تجھے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی امیر نہیں. پانچواں وہ بدبخت جو رب تعالیٰ کے قہر کا مستحق بنتا ہے، جو اپنی خواہشوں کو، اپنی پسند کو رب کی پسند پہ ترجیح دیتا ہے. بھلا خالق کی پسند سے انسان مخلوق کی پسند زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے سلف کہا کرتے تھے، جب میری پسند کے مطابق اللہ مجھے عطا کر دیتے ہیں مجھے ایک خوشی ملتی ہے، اور جب نہیں ملتا تو مجھے دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک تو اللہ ذوالجلال کی پسند کو میں نے لے لیا، اور دوسرا ضرور اس میں کوئی نقصان تھا جس سے اللہ نے مجھے بچا لیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا. ایک لمحے کے لیے ذرا آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، جس کو من اور سلوہ جس قوم کو مل رہا تھا، نہیں ان کی کو محنت، نہیں ان کو کمانے کی ضرورت، نہیں ان کو پکانے کی ضرورت، پکا پکایا یہ من و سلوہ ان کو مل جاتا تھا. لیکن رب کی نعمتوں کو انہیں شکر کرنا چاہیے تھا. وہ من و سلوہ، یہ بھنے ہوئے پٹیر جب ان کے پاس آتے، کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی مزہ نہیں آ رہا، یہ دال ہو نہ کوئی ککڑی ہو، نہیں کوئی ترکاری ہو، یہ مزہ نہیں آ رہا. رب تعالیٰ جو ہے وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں اور قوم کی خواہش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے قہر کا مستحق بنایا. یتیہون فی الارض، 40 سال وہ دنیا میں دھکے کھاتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا جانا کدھر. جو قوم رب تعالیٰ کی پسند پہ اپنی پسند کو ترجیح دیتی ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح دھکے ہی کھاتی ہے. سبب کیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ ذو جلال کی پسند کو پسند نہیں کیا. رب تعالیٰ نے ان پہ غضب نازل کیا، ایسا قہر کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں بنی اسرائیل کی ایک امت، فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی. آپ نے فرمایا نظر نہیں آ رہی، اصل میں اللہ نے اسے مسخ کر کے چوہیا بنا دیا ہے. اللہ کا فیصلہ تھا عزتوں کی حفاظت کرو، عفتوں کی حفاظت کرو. شرم و حیا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی اس پسند کو جو قوم پسند نہیں کرتی، بنی اسرائیل کی عورتوں نے جوڑے بھی بنائے. انما هلك بنو اسرائیل حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر. ان کی عورتوں نے اپنے سروں پہ جوڑے بنائے. اللہ نے یہ بال زینت کے لیے دیے تھے عورتوں کو کہ بیڑیاں بنائیں. مردوں کو زینت کے لیے بال دیے ہیں داڑھیوں کے. رب کی پسند پہ اپنی پسند کو ترجیح دی. نتیجہ کیا نکلا؟ تعالیٰ نے اس قوم کو چوہا بنا دیا. اللہ کے رسول نے ایک دلیل پیش کی، فرمایا چوہیا کے سامنے اگر دودھ رکھا جائے، بکری کا تو چوہیا بکری کا دودھ پی لیتی ہے، لیکن اگر اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو یہ چوہیا دودھ نہیں پیے گی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. دلیل بھی دی کہ یہ چوہیا جو ہے رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو مسخ کر کے چوہے میں تبدیل کی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جب گو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے فرمایا انی اعافو، میں نہیں کھانا چاہتا، مجھے پسند نہیں ہے. دوسری روایت میں آتا ہے یہ میری قوم کے لوگ نہیں کھاتے. اور تیسری روایت بتاتی ہے یہ مسخ شدہ ہے، اس لیے میں اس کو کھانا نہیں چاہتا، ہے حلال لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھائیں گے. کس چیز سے مسخ شدہ ہے؟ انسان تھے، رب تعالیٰ کی پسند سے اپنی پسند کو زیادہ اچھا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے اس کو گو بنا دیا. چھٹا وہ بدبخت انسان جو اللہ ذو الجلال کے قہر کا مستحق بنتا ہے
وہ شخص ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ کہلوانے کی تڑپ اور ذوق اور شوق رکھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل تسمى ملک الاملاک، سب سے بڑا غضب اور قہر نازل اس پہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ملک الاملاک و بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، لا ملک الا للہ، بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ساری دنیا کو رب تعالیٰ ملیا میٹ کر دیں گے، پانی پانی ہو جائے گا، کوئی چیز بچے گی نہیں، اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بولے گا؟ سب تو اس وقت ختم ہو چکے ہوں گے۔ رب تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، اللہ ذوالجلال خود فرمائیں گے بادشاہت تو اللہ قہار کی ہے، جس کے قہر کا سبب بنتا ہے وہ جو اللہ کی برابری کرنا چاہتا ہے، اور وہ القابات جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جو رب تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ ساتواں وہ بدبخت انسان جس کو اللہ کا قہر ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ظالم حکمران جو اپنی رعایا پہ ظلم کرتا ہے یہ بھی اللہ کے قہر کا مستحق۔ ثلاثۃ یبغضهم اللہ، تین قسم کے لوگ رب تعالیٰ کے قہر کے مستحق ہیں۔ الفقیر المختال، ایسا فقیر جو تکبر کرتا ہے بھی فقیر اور پھر بھی تکبر تو وہ کرے نا جس کے پاس کچھ ہے، تیرے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں۔ الشیخ الزانی، ایسا انسان جو بوڑھا ہو گیا پھر بھی زنا کرتا ہے، یہ کام تو غلطی ان سے ہوتی ہے جن سے جوانی سنبھالی نہیں جاتی، اب تو سبب ہی نہیں بچا۔ والامام الجائر، ایسا بادشاہ جو ظالم ہے، ظلم تو وہ کرتا ہے بڑا منصب لینے کے لیے جس کو اللہ نے بادشاہی بنا دیا ہے، باقی کیا بچا ہے؟ تینوں کے تینوں اسباب چیک کیجئے، فقیر ہے سبب کوئی نہیں ہے تکبر کا پھر بھی تکبر کرتا ہے، بوڑھا ہے سبب کوئی نہیں ہے اب تو تمہیں قبر کی طرف جانا ہے اب تو اللہ سے ڈر جاؤ، ظالم ہے اور ہے بھی بادشاہ۔ یہ ظلم تو عام لوگ کرتے ہیں، بادشاہوں کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے قہر کے مستحق ہیں یہ تینوں لوگ۔ اللہ جلال مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آٹھواں وہ بدبخت جس کو اللہ ذوالجلال کا قہر ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، منصب کا، عہدے کا، مال کا یا کسی بھی چیز کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعظم فی نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو شخص اپنے آپ پہ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی چال میں تکبر پیدا کرتا ہے، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جب رب تعالیٰ کو ملے گا تو رب کا قہر ہوگا اس پہ۔ قہر کی کیفیت وہاں کیا ہوگی؟ قیامت کے دن پہلی مصیبت دنیا میں اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے لوگوں پہ روب جمانے کے لیے تکبر اور گھمنڈ اور غرور کرتے ہوئے چلیں گے، سلط شرارها علی خیارها، پہلی مصیبت دنیا میں آئے گی، نیک لوگوں پہ بد لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، شریر لوگ نیک لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا یحشر المتکبرون، تکبر کرنے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ امثال الذر، اور کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ چیونٹیوں کی شکل میں، اور پوری کائنات جمع ہوگی قیامت کے دن، ان کو چیونٹیوں کی طرح اپنے پاؤں سے روندتے چلے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال
اور تکبر اچھا لباس پہننے اور اچھا جوتا پہننے کو نہیں کہتے. تکبر کا مطلب ہے بطر الحق وغمط الناس. حق آ جائے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کو ٹھکرا دینا. وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. وغمص الناس، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اپنے پلے کا کسی کو نہ سمجھنا. یہ تکبر ہے. اللہ جلال ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. نواں انسان جو رب تعالیٰ کے قہر کا مستحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی. مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں مارا ہے، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا میرا گناہ کیا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے اور ناحق قتل جان بوجھ کے کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، رب تعالیٰ کا اس پہ قہر نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور رب تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ جلال ہمیں محفوظ فرمائے. بلکہ شریعت کی بات سمجھیے اور اس بات کو سمجھنے کے بعد ایک ارادہ دل میں کیجئے. وہ بات کیا ہے؟ لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبهم اللہ فی النار. ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اور زمین کی مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل کا سبب بنے اور اس کو قتل کرے، قیامت کے دن 14 کے 14 طبق رب تعالی جہنم میں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ، الٹا جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے قصد اور ارادہ کیجئے دل میں، زندگی میں کسی کو قتل کرنے کی سوچ نہ پیدا کرے. 10ویں بات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کے قہر کا مستحق ہے. کون سا انسان رب تعالیٰ کے قہر کا مستحق ہے، اللہ کے غصے اور سخت کا مستحق ہے؟ من اعان على خصومة بظلم، وفي رواية أخرى يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. جس شخص کو پتہ چل گیا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، پھر بھی اس کا دفاع کرتا ہے، اس ظلم کی مدد کرتا ہے، اس جھگڑے کو چھوڑتا نہیں ہے. لم يزل في سخط اللہ، وہ اللہ کے سخط اور ناراضگی میں قہر میں رہے گا. حتی ینزع، جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا، ظلم کی پشپنائی چھوڑ نہیں دیتا، اور ظالم سے ہاتھ کھینچ نہیں لیتا، اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑ نہیں لیتا، اس وقت تک رب تعالیٰ کے قہر میں، اس کے غصے میں اور سخط میں رہے گا. رب تعالیٰ میں حق کو حق کہنے والے بنائے اور باطل کو باطل کہنے والے بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قرآن مجید میں ایک اور حقیقت کو بیان کیا ہے. 11واں وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو اللہ عز و جلال کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے قہر کا مستحق ہے. اللہ کے بارے میں کون جھگڑتا ہے؟ ملحدانہ سوچ، ملحد جن کا آج رب پہ بھی ایمان اور یقین نہیں رہا. کاش یہ بات میری کو سمجھنے والا اس سمجھ کو شریعت کی روشنی میں لے. وہ دانشگاہیں جہاں علم و معرفت و
عرفان کی گتھیاں سلجھانی چاہیے. وہاں پڑھنے والا آج سوال کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا رب کون ہے، مجھے دلائل پیش کرو. یہ ملحد جن کی پشت بنائی کرنے والے کو بھی خوف نہیں آتا، رب کے بارے میں بھی وہ انکاری ہو گیا. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال کے بارے میں ہی جھگڑا کرتے ہیں، ان الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شدید. آج نئے نئے پیرامیٹرز بنا لیے گئے، نئے نئے اپنے وہ پیمانے بنا لیے گئے. اور مسلمانوں، آپ پہ جو نوجوان ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، کوئی بوڑھا ہے جس کا ایمان تو جوان ہے، میں اس سے بھی کہوں گا، اس کی کوئی اولاد میں سے جوان ہوگا، یوتھ کے سامنے، جوانوں کے سامنے 4 فتنے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیے جا رہے ہیں. ان فتنوں کو سمجھیے. سب سے پہلا فتنہ جس میں آج نوجوان پھنستے ہیں اور ٹیل ٹریک ہو جاتے ہیں، وہ فتنہ ہے جس کا نام ہے آزادی ہونی چاہیے. آزادی کس بات کی؟ رب نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، رب نے تمہیں وطن عزیز عطا کیا ہے. تم آزادی سے نماز پڑھو، روزے رکھو، مسلمانوں کی خیر خواہی کرو، معاشرے کی رونقوں کا حصہ بنو، مسکراہٹیں بکھیرو، احترام بڑے کا کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو. آزادی ہے. آزادی کا مفہوم وہ نہیں جو یورپین طے کرتے ہیں. اور یورپین نے طے کیا کیا؟ آزادی کا مفہوم. کہتے ہیں انسان ہوں میں جب خود سوچ سکتا ہوں تو پھر فیصلہ بھی تو خود کر سکتا ہوں نا، اس لیے مجھے رب کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آزادی کا مفہوم یورپ نے پیش کیا، ان ظالموں نے پیش کیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ملحدوں نے. آج مسلمان بھی کسی آزادی کے نعرے پہ کہتا ہے آزادی ہونی چاہیے. کون سی آزادی؟ یہ آزادی ہے، یہ تو رب کے عذاب کو دعوت دینا ہے. آزادی یہ ہے اپنے وطن کی اس فضاؤں کے اندر رب کے دین کو نافذ کرو، ہر خیر کے پہلو کو غالب کرو، ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ملاؤ اور حکومت کی سرپرستی میں اور اپنے بازوؤں کے ساتھ بازوؤں کو ملا کے اس برائی کو ختم کرو. آزادی یہ ہے جو اس آزادی پہ پاؤں رکھنا چاہے اس کا قدم کاٹو، جو آنکھ کھولتا ہے آنکھ کو پھوڑ دو. یہ آزادی نہیں ہے جو یورپین دیتے ہیں، آزادی وہ ہے جو اسلام نے دی. اس لیے آپ بائبل کو کھول کے دیکھیں، بائبل بھی مین کائنڈ کا لفظ استعمال کرتی نظر آتی ہے. اللہ کا بندہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. کانٹ اور ریگارڈ جب آیا یہ ظالم، انہوں نے مین کائنڈ سے بدل کے ہیومن کائنڈ. ہیوم آیا، اس نے اپنا ایک موقع پیش کیا. کون سا رب ہے، کون سا مالک ہے، کون سا خالق ہے؟ یہ سارے اس کے تصورات تھے جو مسلمانوں میں بھی آ گئے. آج کالجوں یونیورسٹیوں میں جو ہماری دانشگاہیں ہیں، رب تعالی دانشگاہوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وہاں کا پڑھنے والا آج ایک کہنا شروع ہو گیا ہے آئی ایم ایکس مسلم، میں مسلمان تھا اب نہیں رہا کیونکہ میں مطمئن نہیں رہا اسلام پہ. نعوذ باللہ من ذالک. دوسرا نعرہ جو آج یوتھ کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مساوات ہونی چاہیے. کوئی شخص سوچنے پہ تیار ہی نہیں ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. مساوات کا مطلب ہے برابری، مساوات کا حکم ہے برابری کا حکم. ہمارا دین دین عدل ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کو پورے حقوق ملے.
مساوات برابری اس وقت ہوتی ہے جب اولاد ہو، اولاد میں برابری کرو. ایک کو اگر تو نے کپڑے لے کے دیے ہیں تو دوسرے کو بھی لو کے دو. اگر ایک کو تم نے پیار کیا ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی کرو. سووا بین اولادکم، حدیث کے الفاظ ہیں اپنی اولاد میں مساوات کرو. جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری خدمت برابر کرے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں. دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جیسے میرا خادم ہے وہ بھی خادم بنے. یہ تو تم چاہتے ہو کہ دونوں ایک جیسے میری خدمت کریں، نیکی کریں، میرا خیال رکھیں، تو تمہیں بھی مساوات کرنی چاہیے. نظام دنیا نظام عدل ہونا چاہیے. رب کے نظام عدل کے تحت مساوات کا قانون کس نے بنایا جو آج پھر رہا ہے؟ ایک وہ نظام ہے جو اسلام نے پیش کیا، وہ نظام عدل ہے. کسی کا قد 7 فٹ ہے، کسی کا قد 5 فٹ ہے، یہ بھی عدل ہے، یہ بھی عدل ہے. اس کے حقوق بھی پورے ہیں، اس کے حقوق بھی پورے ہیں. مساوات یہ چاہتی ہے 2 فٹ اس کو کاٹو نا، اس کو بھی 5 فٹ کرو. کر سکتے ہو؟ اصل مقصود کیا ہے؟ یورپین نے مساوات کا مفہوم کیا پیش کیا؟ سب انسان برابر ہے، سب کو انسان کہتے ہیں، سب کو عقل دی اللہ نے، سب کو سوچ دی ہے، سب کو شعور دیا ہے، سب برابر ہے. مسلمان کہتا ہے نہیں، اگر کھربوں لوگ صحابہ جیسے ہو جائے تو ایک نبی نہیں بن سکتا، یہ درجہ ہے. کھربوں لوگ تابعین جیسے ہو جائے ایک صحابی نہیں بن سکتا، یہ بھی ایک درجہ ہے. کھربوں لوگ اگر تبع تابعین جیسے آ جائیں ایک تابعی نہیں بن سکتا، یہ درجہ ہے. یہ درجات کو ختم کرنے کی سازش ہے. مساوات کے نام پر مسلمانوں تمہارے ایتھکس، تمہارے ہیبس کو ختم کرنے کی کوشش ہے. عدل کا نظام لایا جائے دنیا کے اندر جو رب تعالی نے بیان کیا. عدل یہ ہے کہ پوری کائنات سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول کے صحابی جس نے ایک گھڑی اپنے پیغمبر کے ساتھ گزاری ہے، کسی کو عمر نوح بھی مل جائے عبادت میں گزار دے، وہ صحابی کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ نظام عدل ہے، یہ نظام مساوات سمجھنی چاہیے. اور تیسرا نعرہ جو نوجوانوں کے سامنے آتا ہے، سبھی کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ ترقی ہونی چاہیے. ترقی کا کون دشمن ہے؟ ترقی ہونی چاہیے. پہلے میں نماز پڑھتا تھا، سنتیں ادا کرتا تھا، اب مجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے. ترقی ہے. پہلے میں قرآن سادہ پڑھا ہوا تھا، اب میں نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ترقی ہونی چاہیے. پہلے میں مسلمانوں سے خیر خواہی پوری نہیں کرتا تھا، اب مجھے بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے. ترقی ہے. اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، مجھے وہ پڑھائی کرنی چاہیے. اپنے ملک کو لے کے چلو. اپنے ملک کو اگر بلڈ کرنا ہے، میرے پاس وہ علم اور ہنر نہیں ہے کہ میں انجینئر بنوں، میں میڈیکل میں جاؤں، میں دوسرے شعبوں میں جاؤں تاکہ اس کو بھی میں بلند کروں. میں اغیار کا غلام نہ بنوں، اپنے ہاتھوں پہ اللہ ذو الجلال کی رحمت کو لانے کی کوشش کروں. یہ ترقی ہے. لیکن کب؟ یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے نماز کی پابندی، قرآن پڑھنا اور مسلمانوں کی قدر کرنا، بڑے کا احترام کرنا، رشتہ داریوں کو سنبھالنا، اپنے گھروں کو رونقیں دینا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، یہ ترقی ہے جو عثمان کے پاس تھی. وہ ترقی جو عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہے. عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر اور مسجد نبوی میں صف اول کے نمازی ہے. صبح کی نماز ہے، تاجر کہتا ہے بس آفس میں لیٹ ہو گیا، اس لیے رات نیند نہیں پوری ہوئی، نماز نہیں پڑھ سکا. یہ عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر ہے، فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، وہ تو گر گئے. یہ نماز بھی پوری کروائی تو اس تاجر نے پوری کروائی. یہ ترقی ہے. یہ ترقی نہیں ہے کہ اسلام جاتا ہے تو جائے، ہمیں پیسہ چاہیے. یہ ترقی نہیں ہے. رب کے عذاب کو دعوت ہے، رب کے قہر کو دعوت دینا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
کئی طبلے توڑنے آیا تھا اور فرمایا جس قوم کے اندر رقص کرنے والی زیادہ ہو جائیں گی، عام ہو جائے گی، موسیقی عام ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا رب تعالیٰ کسی کو بندر بنا دیں گے، کسی کو خنزیر بنا دیں گے، اور لوگ اچھے بنے ہوں گے، وہ زمین کا حصہ دنسا دیا جائے گا۔ اللہ ایسی ترقی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور وہ ترقی اس وطن عزیز کو عطا کرے جو ترقی صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قہر سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بدظن ہوتا ہے، یہ بدظنی ہوتی ہے انسانوں کے بارے میں۔ ایک بندہ اللہ کے بارے میں بدظن ہو جائے، پتہ نہیں نماز پڑھوں گا تو میرا بھی کوئی حال ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے جو بھی دین کی طرف آنے لگتا ہے اس کو 1 سے 10 سوال شیطان یہ دیتا ہے، دیکھنا نمازی بن گیا نا دکان نہیں چلتی، اور سچ بولا نا کاروبار نہیں چلتے، اور پردہ تم نے اپنی بیوی بچی بہن ماں کو کروا دیا اور خاندان ٹوٹ جائیں گے، اور تم نے داڑھی رکھ لی تو یہ ہو جائے گا۔ اب میرے بھائیوں اپنی عقلوں کا علاج کرواؤ جو ایسا سوچتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے تربیت ہی ایسے کی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے دنیا کو سمجھایا یہ ہے کہ مومن کا ایمان ہو، یقین ہو، اور ایسا یقین وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہے تو رب کی توفیق سے، اس کی رحمت سے وہ کہتا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، ذمہ داری بھی اس کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ رب اس کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے اجر ہے، رب اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرنے والا ہے رب تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قال للمنافق یا سیدی فقد اغضب الرب، جو کسی منافق کو کہتا ہے کہ یہ میرا سید ہے، سردار ہے، اس نے بھی اللہ کے غضب کو، اللہ کے قہر کو دعوت دی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گی ان منافقوں کو جو عقیدے کے منافق ہیں۔ منافق کی 2 قسمیں ہیں، چھوٹا منافق، ایک بڑا منافق۔ عملی جو کوتاہی ہوتی ہے اس کو نفاق اصغر کہتے ہیں، جھوٹ بولنا، بدخلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اور آج یہ نقطہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ منافقت کی نشانی ہے جھوٹ بولنا، منافقت کی نشانی ہے وعدے پورے نہ کرنا، منافقت کی نشانی ہے امانت میں خیانت کرنا۔ گناہ ہے، جرم ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، لیکن اگر یہ توبہ کر لیتا ہے یہ شخص یہ ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوا، گناہ کا مرتکب۔ ایک منافق وہ ہے
جو عقیدے کا منافق ہے۔ عقیدے کے منافق سے مراد کیا ہے؟ جو نبی کے لائے ہوئے دین سے بغض رکھتا ہے، جو نبی کے لائے ہوئے دین کی تصدیق نہیں کرتا، جو نبی کے لائے ہوئے دین کے نصرت اور مدد نہیں کرتا اور کہتا ہے ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بڑے نفاق میں سے یہ بھی ہے کہ جب انبیاء کے بارے میں، جب مسلمانوں کو دکھ پہنچے تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ عقیدے کا منافق، اس کے بارے میں قرآن نے فیصلہ دیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عقیدے کا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور اس کی ایک اور حقیقت آیت کی روشنی میں سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، رب تعالی نے کتاب میں ایک بات نازل کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، جب تم میں سے کوئی سنے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہونی چاہیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک یہ بات چھوڑ نہیں دی جاتی۔ اگر تم بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، جو وہ گنہگار ہوں گے ایسے کرنے والے، تم بھی اتنے ہی گنہگار ہوگے صرف مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، دین کے ساتھ مذاق، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اور اللہ کی آیتوں کو ٹھکرانا اور ان کے ساتھ کفر کرنا، یہاں کافر اور منافقوں کا اکٹھا تذکرہ آ گیا۔ یہ وہ منافق ہے جو عقیدے کے منافق ہے، جو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کافر تو سامنے ہوتا ہے میں نہیں مانتا، یہ منافق ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں وہی کچھ ہوتا ہے کہ کسی طرح دین کی بدنامی ہو، کسی طرح دین نیچے آئے اور اس کی خواہشات اوپر آئے۔ رب تعالی ہم سب کو ایسے کفر اور نفاق سے محفوظ فرمائے، بلکہ امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، من احب علیا احبہ اللہ ومن ابغض علیا ابغضہ اللہ، اور پھر فرمایا من ابغض عمارا ابغضہ اللہ، جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس سے بغض رکھتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قہر کا مستحق ہے۔ دین وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا، دین وہ ہے جو صحابہ نے اللہ کے رسول سے لیا۔ سب سے بڑے رول ماڈل، سب سے بڑا جو روشنی کے مینار ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ رب کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے ایسے لوگ اللہ کے قہر کے مستحق ہیں۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ دے دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تک صحابہ کے راستے کو اختیار نہیں کوئی کرتا، اس طرح کا ایمان نہیں بناتا، اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش
فحش گوئی اور فحاشی کو پسند کرنے والا بھی رب کے قہر کا مستحق ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، آخری بات، جو رب تعالیٰ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ کا غضب اس پہ بھی پڑتا ہے۔ رب سے دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو، بلکہ ہم سب کے جن کے ساتھ تعلقات ہیں، امت اسلامیہ کو اپنے قہر سے محفوظ فرمائے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، بلکہ اپنی رحمت نازل فرمائے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس طرح اللہ کے گھر میں جمع ہے، رب تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔